امریکی فوج کے ایران پر مسلسل چھٹی رات فضائی حملے، ایرانی انفراسٹرکچر اور فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق مسلسل چھٹی رات ایران پر حملوں کی کارروائی مکمل کر لی۔ حملوں میں ایرانی فوجی تنصیبات، ساحلی نگرانی کے مراکز، فضائی دفاعی نظام اور لاجسٹک تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران اب رہ ہرمز پر کنٹرول نہیں رکھتا، امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت کا ٹویٹ۔ بوشہر، بندر عباس، کشم اور احباس میں کئی دھماکے۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق ایران شہر ایئرپورٹ پر امریکی لڑاکا طیاروں نے میزائل فائر کیا۔ بندر قمیر اور کہورستان میں بھی متعدد دھماکے سنے گئے۔ بندر عباس میں ٹیلی کمیونیکیشن ٹاور کو نشانہ بنایا گیا، بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی۔ امریکی فوج نے رہائشی علاقے، ایئرپورٹ، پل اور ریلوے جنکشن کو نشانہ بنایا۔ حکام کی شہریوں کو متاثرہ علاقوں سے دور رہنے اور متبادل راستے اختیار کرنے کی ہدایت۔ ایران پر حملے مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی کے جواب میں کیے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ کہتی ہیں ایران اب امریکی حملوں کو روکنے کے قابل نہیں رہا۔ ایران میں قیادت تقسیم ہے، کچھ رہنما معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ صدر ٹرمپ ایران کو بحری جہازوں پر حملوں کی اجازت نہیں دیں گے۔ کویت کی فضائی حدود داخل ہونے والے 32 ایرانی ڈرون مار گرائے۔ کویتی وزارت دفاع کا دعویٰ۔ ترجمان وزارت دفاع کے مطابق ایرانی حملے میں کویت کی متعدد اہم تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران کے حملے ناکام بنا دیے۔ ڈرونز کا ملبہ گرنے سے رہائشی علاقوں میں نقصان ہوا، جانی نقصان نہیں ہوا۔ کویت کی مسلح افواج مکمل الرٹ، ملک کی دفاع کے لیے تیار ہیں۔ ایران نے عربوں کو اونٹوں کے دور میں پہنچانے کی دھمکی دے دی۔ ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز نے کہا امریکہ نے ایرانی انفراسٹرکچر نشانہ بنانے کی جرت کی تو خطے کا انفراسٹرکچر تباہ کر دیں گے۔ خطے کے انفراسٹرکچر کا ایک ایک ٹکڑا ایسے تباہ کریں گے جیسے کبھی اس کا کوئی وجود ہی نہ تھا۔ عربوں کو اونٹوں اور سینڈل کے دور میں واپس پہنچا دیں گے۔ ایرانی فوجی ترجمان بریگیڈیئر جنرل محمد اکرمینیا نے بھی خبردار کیا خطے کی مسلم ریاستوں سے تصادم کا ارادہ نہیں۔ امریکی حملے جاری رہے تو جنگ نئے محاذوں تک پھیلے گی۔ ایران نے امریکی حملوں کے جواب میں عراق، کویت، بحرین اور اردن میں امریکی اڈوں پر میزائل برسا دیے۔ بحرین میں امریکی بیس پر اب تک کا سب سے بڑا حملہ۔ بجلی گھروں پر حملے کی دھمکی، ایران نے جوابی حکمت عملی بنا لی۔ ایران نے حوثیوں کو تیار رہنے کا پیغام بھیج دیا۔ رائٹرز کا دعویٰ، بتایا ایران نے حوثیوں کو پیغام بھیجا ہے کہ امریکہ بجلی گھر اور توانائی مراکز کو نشانہ بنائے تو باب المندب اور بحیرہ احمر بند کر دیں۔ ایرانی حکام نے پیغام میں کہا اہم آبی گزرگاہیں بند کر کے عالمی تجارت متاثر کی جائے۔ حوثیوں نے حدیدہ اور خلیج عدن کے ساحل پر میزائل نصب کر دیے۔ حوثی گروپ عالمی گزرگاہ نشانہ بنانے کے لیے حکم کا منتظر ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے معاہدہ نہ ہونے کی صورت میں ایران کے بجلی گھروں پر حملے کی دھمکی دے رکھی ہے۔ Pakistan expressed its deep concern over the escalation of tensions in the region. We underscored that a renewed conflict serves no one's interest. While the implementation of MOU is facing challenges, Pakistan will continue to encourage all sides to end violence and resume technical level talks in accordance with the MOU. ہاتھ کھڑے نہیں کیے، پاکستان نے امن عمل سے دستبرداری کا تاثر مسترد کر دیا۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت برقرار ہے، فریقین اسی کے تحت دوبارہ مذاکرات شروع کریں۔ ترجمان دفتر خارجہ کی بریفنگ، طاہر اندرابی نے واضح کر دیا پائیدار امن صرف سفارتکاری سے ممکن ہے۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت اب بھی زندہ ہے، امن کا مؤثر فریم ورک ہے۔ عمل درآمد میں مشکلات ضرور ہیں، لیکن جب مذاکرات شروع ہوں گے اسی دستاویزی سے رہنمائی ملے گی۔ نئی امن تجویز کی ضرورت نہیں۔ پاکستان نے ہر اہم علاقائی اور عالمی معاملے پر اپنا موقف دہرایا۔ جنگ نہیں، مذاکرات، محاذرائی نہیں، سفارتکاری اور قومی مفاد پر کوئی سمجھوتا نہیں۔ آبنہ ہرمز پر پاکستان نے بھی خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ ترجمان نے کہا عالمی توانائی، عالمی تجارت اور غذائی تحفظ متاثر ہو رہے ہیں۔ پاکستان نے بحری جہاز رانی کی فوری بحالی کا مطالبہ کر دیا۔
خطے کی صورتحال غیر یقینی ہے، ہر ممکنہ چیلنج سے نمٹنے کے لیے مکمل تیاری رکھیں۔ خطے میں کشیدگی بڑھنے سے ملکی معیشت متاثر ہونے کا اندیشہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ملکی معیشت پر اثرات کے جائزہ اجلاس میں گفتگو، کہا اللہ کے فضل سے ملکی معیشت مستحکم ہے، ضرورت پڑنے پر بروقت اقدامات کے لیے جامع لاہ عمل مرتب کیا جائے۔ سادگی مہم میں عوام نے بھرپور ساتھ دیا، اس طرز پر کفایت جاری کو قومی سطح پر اپنانا ہوگا۔ بروقت اور مؤثر حکمت عملی سے ایندھن کی فراہمی کی صورتحال کا بہترین انداز میں انتظام کیا گیا۔ حکومت نے عام آدمی، موٹر سائیکل سواروں اور رکشہ ڈرائیورز، ٹرانسپورٹرز کو تحفظ فراہم کیا۔ آزاد کشمیر کے لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کرنا چاہتی ہوں کہ خون خرابے کا ساتھ نہ دیں، مسلم لیگ نون کو ووٹ دیں، تاکہ جو کام پنجاب میں ہو رہے وہی کام آزاد جموں کشمیر میں بھی ہوں۔ ایسی جماعتوں کو ووٹ نہ دیں جن کو کام کرنا نہیں آتا، جن کو پرواہ نہیں ہے۔ آزاد کشمیر کے لوگ ان کو ووٹ نہ دیں جو کام نہیں کرواتے۔ جو ترقیاتی کام پنجاب میں ہوئے ہم وہ آزاد کشمیر میں بھی کرانا چاہتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا تقریب سے خطاب، کہا آزاد کشمیر میں خون خرابے اور تشدد کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ مخالفین کہتے ہیں میں صرف لاہور پر توجہ دیتی ہوں، حقیقت یہ ہے پورے صوبے میں ترقیاتی کاموں کے جال بچھا دیے۔ لاہور میں چھت گرنے کے واقعے کے بعد 3 دن تک نیند نہیں آئی۔ پنجاب کا ہر شخص میری ذمہ داری ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا بیان افسوسناک، غیر ذمہ دارانہ اور قومی یکجہتی کے منافی ہے۔ پنجاب اسمبلی میں تیسری مذمتی قرارداد جمع، لیگی رکن رانا محمد ارشد نے موقف اپنایا۔ پاکستان کی مسلح افواج قومی سلامتی کی ضامن ہیں، ان کے کردار پر حملہ ناقابل قبول ہے۔ شہداء کی قربانیوں کا تمسخر اڑانا کسی صورت مناسب نہیں۔ قرارداد میں شہداء اور غازیوں کی لازوال قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ تو حیران ہوں، شہید کے بارے میں بات کرتے ہوئے اس کی زبان کانپ نہیں گئی؟ کوئی نہیں پاکستان کے اندر جو میری شہید کی جوتی کے برابر ہو۔ آج تو ہمیں فخر ہے اپنی فوج پہ، اپنے شہینوں پہ، اپنے پولیس کے ان جوانوں پہ جنہوں نے اس ملک کی خاطر جام شہادت نوش۔ حیران ہوں، شہداء کے بارے میں بات کرتے ہوئے زبان کام کیوں نہیں گئی؟ وزیر ریلوے حنیف عباسی کا کہنا ہے فوج اور پولیس کے شہداء پر فخر ہے، ہمیں مذمت کرنی ہے اس افغانستان کی جہاں سے بھارت اسرائیل مل کر ہم پر حملہ آور ہیں۔ سب سازشوں کے باوجود پاکستان زندہ و تابندہ ہے۔ شرجیل میمن نے مولانا فضل الرحمان سے الفاظ واپس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ سندھ کے وزیر اطلاعات نے کہا آپ کے بیان پر بھارت نے پاکستان کے خلاف 6 سرخیاں لگائی، آپ کے بیان سے دشمن کو فائدہ پہنچا۔ ایم کیو ایم کے رہنما فاروق ستار نے طنز کیا، کیا مولانا آئندہ الیکشن نئی دہلی سے لڑنا چاہتے ہیں؟ بیان ناقابل فہم، ناقابل قبول اور ناقابل برداشت ہے۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا آج پاکستان کی عزت اور وقار افواج پاکستان کی وجہ سے قائم و دائم ہیں۔ افواج پاکستان نے نہ صرف پاکستان بلکہ خطے کو بھی محفوظ رکھا۔ امید ہے مولانا اپنے بیان کی وضاحت کریں گے۔ گورنر سندھ نہال ہاشمی کہتے ہیں شہداء قوم کا فخر ہیں، شہداء کی بے حرمتی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ قوی امید ہے مولانا فضل الرحمان اپنے بیان پر پچھتا رہے ہوں گے۔ پاک فوج، ایف سی بلوچستان اور پولیس کا مشترکہ آپریشن شعبان جاری، فتنہ الخوارج کے خلاف مؤثر کارروائیاں، مزید 3 دہشت گرد ہلاک ہونے کی اطلاعات۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق آپریشن شعبان میں ہلاک دہشت گردوں کی مجموعی تعداد 91 ہو گئی۔ خارجیوں کو فضائی اور زمینی کارروائیوں کے ذریعے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ فورسز کی جانب سے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ 5 جولائی سے مختلف آپریشن میں مجموعی طور پر 129 دہشت گرد جہنم واصل ہو چکے۔ کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی پریس ریلیز حقائق مسخ کر رہی ہے۔ عوامی ایکشن کمیٹی سے رابطہ انہیں تشدد سے باز رکھنے، پرامن راستہ اختیار کرنے کے لیے کیا گیا۔ چیئرمین اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن سید قمر رضا کا وضاحتی بیان، کہا بعض عناصر ذاتی نیک نیتی پر مبنی اقدام کو سستی میڈیا تشہیر کے لیے استعمال کر رہے ہیں، کسی تیسرے فریق کی نہیں، اپنے لوگوں اور اپنے ادارے کی نمائندگی کی۔ امن، مفاہمت اور عوامی فلاح کے لیے کوششیں کسی منفی مہم سے متاثر نہیں ہوں گی۔
گلگت بلتستان کو 5واں صوبہ بنانے کی قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ قرارداد ممبر گلگت بلتستان اسمبلی سید جلال علی شاہ نے پیش کی۔ قرارداد میں کہا گیا ہے گلگت بلتستان کو عبوری صوبے کا درجہ دے کر قومی اسمبلی اور سینٹ میں نمائندگی دی جائے۔ قومی مالیاتی اور دیگر وفاقی اداروں میں بھی گلگت بلتستان کی نمائندگی یقینی بنائی جائے۔ آئینی ترمیم کے ذریعے جی بی کو آئین پاکستان کا حصہ بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ صوبہ بناتے وقت مسئلہ کشمیر سے متعلق پاکستان کے اصولی موقف اور بین الاقوامی ذمہ داریوں کو متاثر نہ کیا جائے۔